الأضحى عيد الأضحى. ارے بھائی دیکھو تو صحیح، جانور کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں. لگتا ہے سستے کے چکر میں کمزور جانور لے کر آ گئے. پتہ ہے کتنے کا لائے؟ کتنے کا لائے ہیں؟ ہمیں تو بتا رہے تھے کہ ہم 1.5 لاکھ کا لائے ہیں. ارے اتنا مہنگا تھوڑی لائے ہوں گے، سستا ہی لائے ہوں گے. نہیں 1.5 لاکھ کا لائے ہیں. جب انکل ریٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے نا تو میں نے خود سنا تھا. اچھا پھر تو بھیا لٹ گئے ہیں. وہ کیسے؟ ارے اتنے کا تو جانور نہیں ہے. ہمارا جانور دیکھا تھا نا کیسا تھا. ہاں وہ تو بہت موٹا تگڑا اور تازہ تھا. پتہ ہے ہم کتنے کا لائے تھے؟ ہم 1,40,000 کا لائے تھے. ہیں واقعی؟ پھر تو یہ واقعی لٹ گئے ہیں. ارے یہ آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو قربانی کا جانور ہے. اس طرح جانور کی برائی کرنا اچھی بات نہیں ہے. قربانی کے جانور تو قیامت کے دن پل صراط پر سواری بنیں گے اور اس کے تو ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے. پیارا میرا سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمیں قربانی کے جانوروں کے بارے میں کس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی قربانی کے جانوروں کی برائی کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. ماشاءاللہ سمجھانے کا بھی خوب انداز ہے. قربانی کا جانور ہو یا کسی اور کا موقع کا جانور کسی کا، یا کوئی چیز ہو، گاڑی ہو، اسکوٹر ہو، کار ہو، مکان ہو، دکان ہو، گھر کے اندر کا کوئی حصہ ہو، لباس ہو، اس میں کوئی عیب ہو تب بھی اس عیب کو پیچھے سے بیان کرنا غیبت اور سامنے بیان کرنا دل آزاری. تو اب یہ جو ہو رہا تھا، کسی کا یہ جانور تھا، اس کی برائی بیان کی جا رہی تھی. یقیناً اس کا مالک اگر یہ گفتگو سنے، یہ تو خیر فرضی بناوٹی خاکہ ہے، اگر واقعی اس کا مالک سنے تو اس کو برا تو لگے کہ لٹ گیا ہے، کمزور ہے جانور، اور اتنا مہنگا اٹھا لائے ہیں، اور ایسا ہے ویسا ہے. تو پھر قربانی کا جانور تو ظاہر ہے کہ اللہ پاک کی طرف یہ ایک طرح سے منسوب ہو گیا نا کہ اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے گا، تو اس کا تو احترام ہے. یہ اور بھی مطلب برائی میں اضافہ ہی ہوگا. تو اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں. لوگ تنقیدیں کر رہے ہوتے ہیں، کتنے کا لائے، یا بہت مہنگا اٹھا لائے، میں تو اتنے کا لایا، وہ تو اتنے کا لایا. یا ویسے ہی بات اب جیسے کہ ساری بازار کے یہ چودھری نہ ہو، تو اس طرح مہنگا اٹھا لائے، لٹ گئے، ٹھگ دیا آپ کو. تب پیسہ تو یہ لینے جاؤ منڈی میں تو پتہ چلے گا یہ ٹھگنا کس کو بولتے ہیں، لٹنا کس کو بولتے ہیں. تو آدمی مطلب بعض اوقات بھول کھا جاتا ہے. اب یہ کہ بازار تو آج کل ویسے ہی تیز ہے، تو صحیح ریٹ کا اندازہ ہر ایک کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کا دل دکھے. جانور کو تو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ اس کے فضائل بیان کر رہے ہیں یا اس کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن جس کا جانور ہے اس کا دل دکھ سکتا ہے. اب یہاں بھی ایک بات تو ہے کہ یہ آخر کسی کا ہے، یہ جانور آخر کسی کا ہوگا جبھی تو، کیونکہ گلی میں بندھا ہوا لگ رہا تھا. اب اگر اس کی اجازت سے یہ سب کچھ ہوا ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ شاید اس کو کہیں برا نہ لگے کہ میرے جانور کے خوب فضائل یا قبائح بیان کیے گئے، وہ بھی مدنی چینل پر. مدنی چینل والے یوں تو مدنی چینل والے یوں، تو ایسا لوگ ہمارے کھاتے میں آ جائے. تو اگر اس میں کوئی غلط فہمی کی ہے، بھول کی ہے، تو پھر اس جانور والے سے ضرورتاً مطلب یہ کہ معافی مانگنی ہے، دلائل نہیں دینے کہ گلی میں کیوں کھڑا کیا تھا. جی ہم نے کون سی غلط بات کی تھی؟ تھائی پسلیاں نظر آ رہی تھی، گھڑے پڑے ہوئے تھے پیٹ میں. تو گھڑا پڑتا ہے پیٹ میں، بھوک سے بھی تو پڑتا ہے نا گھڑا. تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ اپنوں کا ہی آپس کا ہو اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ خاکہ بنا ہو. تو آئندہ مطلب اگر اس میں کوئی کوتاہی ہے تو آئندہ مزید احتیاط کی حاجت. ہو سکتا ہے پیغام بھی آ جائے کہ ہم نے کوئی اس میں کوتاہی نہیں کی، اور یہ ترکیب سے مطلب جو اس کا مالک ہے اس سے اجازت سے ہم نے کیا ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.